ایگزیکٹلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ یقین کریں، ہم نے نہ جانے کتنی دفعہ یہ حدیث سنی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ واقعتاً پونڈر کیا ہے، غور کیا ہے۔ ہم ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ہمارے ہاں سائنٹسٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ جو بیسٹ پروفیشن ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، وہ سائنٹسٹ کا نہیں بتایا جا رہا، ڈاکٹر کا نہیں بتایا جا رہا، انجینئر کا نہیں بتایا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، جو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، کتنی عزت ہے ان کی ہمارے معاشرے میں؟ ہم ان کو وہ عزت دیتے ہیں جو ہم باقی اسکول کے ٹیچرز کو، اسکول کی پرنسپل کو دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شخص جو آ رہا ہے، اللہ اکبر، ہی ہیز لرنڈ دا بک آف اللہ بائی ہارٹ۔ یہ عزت ہے، یہ عزت ہے ہمارے ہاں، یعنی دین، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دین کو کتنا پرائیورٹائز کرتے ہیں، کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں دین کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی لیے عثمان بن عفان نے کہا تھا نا، جب انہوں نے یہ حدیث سنی تھی نا، یہ صرف لپ سروس نہیں تھی، ہی ایکچولی لیوڈ بائی اٹ۔ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ کنیکشن اگر کسی کا تھا، ویسے تو صحابہ کرام سارے الحمدللہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، حفاظ تھے، لیکن سب سے زیادہ جو تعلق بالقرآن ہمیں ملتا ہے نا، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے۔ he used to recite the whole Quran in one رکعہ، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور کہتے ہیں لو طہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل صاف ہوتے نا، ما شبعت من کلام اللہ، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے ہم اکتاتے نہیں، ہمارا جی نہ بھرتا، ہم پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس شخص کا دل صاف ہے نا، وہ جب قرآن پڑھتا ہے نا، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس پڑھتا ہی رہوں، دنیا کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی۔ اور ہمیں دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا دعا کرنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ ہماری مدد کریں کہ ہم اچھے طریقے سے آپ کا ذکر کر سکیں، آپ کا شکر ادا کر سکیں، اور اچھے طریقے سے آپ کی عبادت کر سکیں۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی لاکرہ ان یاتی علی یوم لا انظر فی، کہ مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے، کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایک دن بھی گزر جائے اور میں نے قرآن مجید پڑھا نہ ہو۔ اینڈ لک ایٹ یور سیلف، اگر میں اپنی بات کروں، قرآن مجید ختم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ when was the last time we really opened the Quran and read it with understanding؟ اور ہماری عمریں دیکھیں، وہی میں نے بات کہی نا کہ ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن، جب دنیاوی لحاظ، جب دنیاوی بات آتی ہے نا، ہم یہ گوارہ نہیں کرتے کہ یہ سنیں کہ ہمارے اگر فرینڈ سرکل ہے نا، کہ ہم یہ سنیں کہ جی فلاں دوست ہم سے زیادہ اچھا ہے یا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے ہم بالکل بلینک ہو جاتے ہیں کہ ایز اف کی پتہ نہیں کوئی ایسی کسی اور مخلوق کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق اپنا اسٹرانگ کریں میں برادرز۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کیا زبردست اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ایز اف کہ آج ہمارے اوپر بالکل پیسٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت بخشتا ہے، اس لیے صحابہ کرام کو عزت بخشی گئی تھی، جہاں جہاں صحابہ کرام جاتے تھے لوگ جھک جاتے تھے کہ دیز پیپل آر ناٹ نارمل پیپل، یہ عام انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے،